أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 22 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق دیکھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 11 سے آنورڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بچوں میں لگے رہے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے، اگر وہ یعنی اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو، یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ نہیں بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بھی بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے بھی تم نے منہ پھیر چکے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے
جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا، اور ان پر اطمینان نازل فرمایا، اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے، اور تمہیں اور غنیمتیں دے، اور تمہیں اور غنیمتیں دے جن پر اب تک تم قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو منافقین جو اس قافلے میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ کس طرح سے بہانے تراشیں گے، اور ان کو قریب آنے والی فتح جو ہے وہ فتح خیبر، اس کی نہ صرف نوید دی اللہ تعالیٰ نے، بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ منافقین جو تھے ان کو اس غنیمت سے یا اس کامیابی کے حق سے بھی محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے منافقت کی، پہلے وہ ایک سخت کیفیت والی جو سچویشن تھی اس سچویشن میں وہ ڈر گئے، اور اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ اپنی جانیں ہاتھ سے نہ گوا بیٹھیں، تو انہوں نے پیچھے رکنے کو بہتر جانا، جس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ایسا رویہ رکھیں گے، لہذا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کامیابی میں اپنے آپ کو شمار کرا سکیں، یا اس غنیمتوں میں وہاں سے جو مال غنیمت ملے گا اس میں کوئی حصہ ڈال سکیں۔ تو اس پر ان کے بارے میں آیات واضح طور پر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور پھر یہ بھی ان کو بتا دیا کہ پہلے تو تم نے ایک موقع ضائع کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بہت بڑا ایک موقع جو ہے وہ مطلب سامنے رکھا، اب دوبارہ تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دے گا، ایک بہت ہی سخت اور جنگجو قسم کی قوم کے ساتھ آمنا سامنا تمہارا ہوگا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر تم ڈٹے رہے اور اپنے معاملات کو درست کر کے اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم اس سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ تو آئندہ آنے والے کچھ واقعات جو ہیں ان کے بارے میں بھی نبی کے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہیں ان کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ ہمارے پچھلے سبق میں اور بھی کچھ معاملات جو ہیں کل ہم نے دیکھے انشاءاللہ۔ تو آج ہم چلتے ہیں، ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ آیت نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمْ، اور اگر تم لڑتے، الذین کفروا، ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا، اگر تم ان کافروں سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یقیناً وہ پھیر جاتی ہیں اپنی پیٹھیں، ثم لا یجدون، پھر نہ وہ پاتے، ولیًّا کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اگر تم ان کافروں سے لڑتے تو یقیناً وہ اپنی پیٹھیں پھیر جاتے، اور وہ کوئی دوست اور مددگار بھی نہ پاتے۔ اب یہاں پر پچھلے جو آیات ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ سچویشن جو ہے وہ کس قدر ٹف اور کس قدر ایک ٹینس سچویشن جو ہے وہ اس وقت تک بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا دشمن سے دشمن کے ہاتھ سے، یا دشمن کے ہاتھ کو، تو وہ تو تھا غزوہ خیبر کے موقع پہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے جا کر مزید اس کی ایکسپلینیشن بھی ملے گی کہ ایک سچویشن کیا ہے۔ سچویشن ہم نے بہت سے مختلف جو باتیں کی یا مختلف واقعات کا تذکرہ کیا، وہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں
وہ ہمیں سچویشن کے بارے میں مطلب اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ کتنا تناؤ کا شکار ہے۔ دونوں طرف کے جو گروہ ہیں، ایک مسلمانوں کا، مومنین کا گروہ، صحابہ کرام کا گروہ بھی، اور ادھر سے مشرکین کا گروہ بھی۔ لیکن مومنین کے گروہ جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکینت طاری کی، جیسا کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کچھ۔ اور جبکہ جو کافر جو ہیں، ان کی تو جتنی انہوں نے اقدامات کیے کہ کسی طرح سے خون ریزی یا جنگ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اقدامات یا ساری ان کی تدبیریں جو ہیں وہ الٹی کر دی، ان کو ناکام کر دیا۔ اب یہاں پر کس قدر تناؤ تھا اور کس قدر سچویشن تھی کہ اس کے کچھ واقعات جو ہیں وہ ہم نے پہلے تذکرہ بھی کیے تھے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی واقعات اس کو مزید سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ تھا کہ خالد بن ولید کی سرپرستی میں راستے میں ہی قافلے کے اوپر مطلب کچھ اس طرح سے معاملات کرنے سے کہ کوئی سچویشن ایسی ہو جائے کہ مسلمان ریئیکشن دے، جس کے نتیجے میں ان کو بہانہ مل جائے کہ یہ ان لوگوں کی نیت ایسی تھی، مسلمانوں کی نیت، یا ان کے کوئی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے یہ میٹر جو ہے ہاتھ سے نکل گیا اور جنگ والی سچویشن جو ہے وہ شروع ہوگی۔ لیکن اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل کر حدیبیہ کے مقام پر آ گئے، اور اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ اور حتیٰ کہ حدیبیہ میں بھی جو ان کا پڑاؤ رہا، یا جو ان کا جتنی دیر وہ قیام میں رہے، تو وہاں پر بھی مختلف طریقوں سے، ایک تو ان کے جو لوگ ہیں وفود کی شکل میں وہ مختلف وقتوں میں آتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائلاگز کرنے کے لیے، یا ان کو اس بات پر منانے کے لیے کہ کسی طرح سے وہ واپس چلے جائیں۔ اور دوسرا، وہ دوسری طرح سے بھی کوششیں کرتے رہے، جیسے کہ ایک دفعہ کچھ 40-50 آدمی کا ایک گروہ جو ہے وہ رات کے وقت کافروں کا ایک 40-50 لوگ جو ہیں وہ رات کے وقت انہوں نے تیر اور پتھر جو ہیں وہ برسانے کر دیے مسلمانوں کے پڑاؤ کے اوپر۔ لیکن مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ وہ ریئیکشن دیتے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سرشار تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ ریئیکشن دیتے، انہوں نے اپنی کچھ تدبیریں کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو معاف کر دیا کہ اگر اس ایسی حالت میں، جبکہ اب تو مسلمانوں کے پاس ایک حق بھی تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکیں جو ان کے خلاف اقدامات کیے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی خون ریزی، کوئی جنگ یا کوئی اس طرح کی لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک دفعہ اور بھی کوئی 80 کے قریب آدمی جو ہے وہ صبح عین فجر کے وقت میں آ کر انہوں نے اچانک چھاپہ مارا اور حملہ کر دیا، تو ان لوگوں کو بھی مسلمانوں نے، مومنین نے، صحابہ کرام نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری کام وہ کرتے رہے۔ تو اس سے ہمیں دونوں ایکسٹریم جو ہیں وہ ہمیں ان واقعات سے اندازہ ہوتی ہیں۔ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مطلب انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ وہاں پر ہر طرح کی سچویشن فیس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے جذبات کو، اپنے آپ پر کنٹرول پا کر رکھا ہوا ہے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم، کسی نصیحت، کسی مطلب ارادے کے منافی ہو، ان کے کسی حکم کی نافرمانی ہو جائے، تو انہوں نے اس کو قابو میں رکھا۔ اس کی ایک سچویشن یہ بھی، اور اس کے برعکس دوسری طرف جو دشمن ہے وہ نہ صرف مختلف طرح کے اقدامات کر رہا ہے، بلکہ ان کے اوپر ایک کہنے کے ایک خوف یا ایک دھاک جو ہے وہ بھی مختلف انداز سے بیٹھ چکی ہے مسلمانوں کی، کہ مسلمان مطلب ایک تو اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر رہے، اور دوسرا وہ اس طرح سے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم اپنی ناک کو کیسے بچائیں کہ اگر ہم نے ان کو اجازت دے دی کہ آ کر مکہ میں آ کر عمرہ ادا کریں، تو اس سے بھی ان کی عزت جاتی رہے گی کہ وہ لوگ جن کو یہاں سے نکالا اب ان کے سامنے سرنڈر کر دیا، تو اس وجہ سے، یا ان کے اور بھی کچھ معاملات، جیسے کہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ عروہ بن مسعود نے جب کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی کڑوی باتیں کر کے کہ کسی طرح سے ان کو قائل کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے اس عمرے کے سفر سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سیٹسفائیڈ کر دیا، مطمئن کر دیا کہ ہماری جنگ کی، ہماری لڑائی جھگڑے کی کوئی ایسی نیت ارادہ نہیں ہے، ہم تو نہتے آئے ہیں اور صرف عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال جب وہ وہاں سے مایوس ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، تو وہ وہیں پر ابھی ابھی وہ عروہ بن مسعود جو ہے وہیں وہیں پر موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے، اور جب انہوں نے اپنا وضو شروع کیا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ مطلب بڑھ بڑھ کر آگے ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کو پانی جو ہے وہ بھی نیچے نہ گرنے دیتے، اور ان کو اپنے ہاتھوں ہتھیلیوں پر لے کر اپنے مطلب چہرے پر اور اپنے جسم پر مر لیتے، اور یہاں تک کیفیت جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہے کہ جن کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی براہ راست میسر نہ ہوتا، وہ دوسرے صحابہ کے گیلے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پر چہرے پر مل لیتا۔ تو اس طرح کی کیفیت جب دیکھی عروہ بن مسعود نے وہاں پر، تو اس کیفیت کو پھر جا کر جب واپس اپنے جو سردار ہیں قریش کے جو ہیں ان کو اس نے کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے محل جو ہے وہاں کا وزٹ کیا ہوا ہے، میں نے نجاشی کا دربار جو ہے وہاں پر میں گیا ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ان کی فرما برداری، ان کی تابع داری اور ان کی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کبھی کسی بادشاہ کے کسی محل میں نہیں دیکھا، کہ وہ صحابہ تو ایک قطرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مطلب زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو اب یہ دیکھ لو کہ تمہارا مقابلہ جو ہے وہ کس قوم سے پڑ رہا ہے، تمہارا پالا جو ہے وہ کس گروہ سے پڑنے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس نے جا کر بھی کہا کہ یہ جنگ شنگ والے معاملات یا اس طرح سے اقدامات کرنے کا تم ارادہ چھوڑ دو، اور بہتر یہی ہے کہ کوئی بیچ کا درمیانی راستہ، کوئی بیچ بچاؤ والا راستہ جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو یعنی کہ مسلمانوں کا ایک جو ایک وہاں پر اطاعت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا ایک جو یکجہتی تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر ان کا صبر تھا کہ انہوں نے دشمن کے حملے جو ہیں ان کو بھی ناکام کر کے مطلب واضح کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا ایک ایک امپیکٹ جو ہے وہ دشمن قوتوں کے اوپر اس طرح سے بھی جا رہا تھا کہ ان کے اوپر ایک دھاک یا ایک روب جو ہے وہ بیٹھ چکا تھا۔ تو یہ ڈوول ایک امپیکٹ جو ہے اس پوری سچویشن میں تھا۔ سچویشن بڑی ٹنس تھی، لیکن اس کا ایک ڈوول افیکٹ، پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر، اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ وہ قریش مکہ کے اوپر یا مشرقین کے اوپر وہاں پر تھا، دشمنوں کے اوپر تھا۔ تو یہی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہمیں اس آیت سے ملتی ہے کہ تمہارا اس وقت کانفیڈنس لیول اس قدر بڑھ چکا تھا، اور تمہارا اس وقت اس قدر تم اپنے جذبات میں تھے، لیکن سرساش تھے کہ تم اور اس کے اپوزٹ یا اس کے دوسری طرف تم نے مطلب دشمنوں کے اوپر اس طرح سے دھاک بیٹھ چکی تھی کہ تم تو وہاں پر کامیاب ہی تھے، تم تو وہاں پر مطلب جیت ہی جاتے اگر تم وہاں پر لڑائی تمہاری ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو روکے رکھا۔ تو یہ ساری سچویشن اس لیے بھی تھوڑا سا تذکرہ کی کہ آگے آنے والے آیات جو ہیں وہ اس کی طرف ہمیں اشارہ کرے گی، اور ایسی سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی اور خون ریزی سے روکے رکھا دونوں قوتوں کو، یعنی مسلمانوں کو بھی اور مشرقین کو بھی۔ مشرقین کو تو ناکامیاں ہوئی ان کی تدبیروں میں، اور جو مسلمان ہیں صحابہ کرام جو تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکینت طاری کر کے اس جنگ کو روکا، یا اس خون ریزی یا اس لڑائی جھگڑے کو روکا۔ اس کی مشیت یہ تھی کہ وہ اس طرح سے لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ کیوں، کیا مشیت تھی یا کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں بھی آگے کچھ آیات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی، تاکہ تاکہ اشارتاً بات کرتے چلتے آپ یہ آگے جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ابھی تک مکہ میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو کہ یا تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، اپنی جسمانی مجبوری وغیرہ کی، معذوری وغیرہ کی طرف سے، یا کچھ اور میٹر تھے، جبکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ واقعی مجبور تھے کہ وہ ہجرت نہ کر سکتے تھے۔ جس نے جان بوجھ کر ہجرت نہیں کی اس کے لیے تو بڑی سخت آیات جو ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، وہ مکہ میں رہ رہے تھے، مسلمان ہو چکے تھے پہلے بھی یا بعد میں، لیکن انہوں نے اپنا ایمان جو ہے خوف کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب ان کے بارے میں مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں، ان کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ تو ان مومنین کی موجودگی میں اگر مسلمان حملہ کر دیتے تو یقیناً وہ اس میں
اس میں وہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے، اور ان کے بارے میں بھی پھر بعد میں ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی کہ مسلمانوں نے آ کر اپنے ہی مومن بھائی جو ہیں ان کو اس طرح سے مطلب نقصان پہنچا دیا یا ہلاک کر دیا۔ تو ایک یہ بھی وجہ تھی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ آگے آنے والی آیات میں ملے گا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم یہاں پر بے خوف ہو کر آ کر اپنی جو عمرہ ہے وہ ادا کرو، بغیر کسی خوف کے، تو جو کہ ابھی اس سچویشن میں تمہارے لیے ایک میسر نہیں تھا، تو اس کے لیے اللہ نے تدبیر کی کہ اگلے سال مطلب عمرہ کر لو گے تو صلح حدیبیہ جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا گیا۔ تو اس کے علاوہ ایک دو اور باتیں جو ہمیں ملیں گی جس کی وجہ سے جو حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو روکے رکھا، دونوں پارٹیوں کو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گوتا ہونے سے روک کر رکھا وہاں پر۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے انشاءاللہ اب ہم آسانی سے کور کریں گے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو دوبارہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کہ اگر تم آ، اگر اگر تم سے لڑتے، اگر یہ کافر تم سے لڑتے تو یقیناً وہ اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگ جاتے، اور نہ ہی وہ اپنا کوئی دوست وہاں پر پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار پاتے، یعنی اتنا مسلمانوں کا جوش اور ولولہ اس قدر زیادہ تھا، اور اس کے مد مقابل ان کے اوپر رعب اس قدر طاری تھا کہ اگر وہ تم سے لڑائی کر بھی لیتے تو وہ ناکام ہو جاتے، اور ان کو وہاں پر کوئی مدد اور کوئی دوستی والا کوئی نہ ملتا کہ جو ان کو اس میں ایسی سچویشن میں تم ان کی مدد کر سکتا۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یا اللہ کی سنت ہے، اللہ تھی جو قد خلط من قبل، جو یقیناً گزر چکا پہلے سے، یہ پہلے سے گزر چکا جو اللہ کا طریقہ ہے، یہ وہی اللہ کا طریقہ ہے، یا وہی اللہ کی سنت ہے۔ اور کس سنت کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اپنے ان لوگوں کی جو اس کے راستے پر تن من دھن کی جو قربانی ہے اسے بھی دریغ نہیں کرتے اور ڈٹ جاتے ہیں اللہ کے راستے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ہاں ہاں، کچھ آزمائشیں ہوں گی، کچھ مشکلات ہوں گی، کچھ بہت سارے تکلیفیں برداشت کر کے منزل جو ہے وہ اس کو پانا پڑے گا، اس راستے کے اوپر بہت دشواریاں بھی ہوں گی، لیکن وہ دشواریاں جو ہے وہ اس راستے کا حصہ ہے، وہ صراط مستقیم کا حصہ ہے۔ ان صراط مستقیم کی اس ہرڈل کو جیسے جیسے وہ کراس کرتا جائے گا، ویسے ویسے وہ ایمان میں، اپنے ارادے میں، اپنے عمل میں، اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو حاصل کرنے میں اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ منزل جو ہے وہ ضرور پا لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ ضرور اپنے جو بندے ہیں، جو اس کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی مدد وہ ضرور کرتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، اللہ کی اس سنت میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنی یہ سنت یا اپنا یہ طریقہ جو ہے اس کو بدل ڈالا، کہ اس نے مدد نہیں کی مسلمانوں کی، یا وہ یقیناً مدد کرے گا۔ ابھی اس کیفیت میں تو صلح حدیبیہ ہوگا، ظاہری طور پر تو ایسے لگتا ہے جیسے بغیر عمرے کے جیسے ایک شکست یا ناکامی کی صورت ظاہری اعتبار سے ایسے لگتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ ضرور پوری ہوگی، اور اس میں بھی ایک نوید ہے، ایک خوشخبری ہے کہ ضرور تمہیں جو ہے نا اس میٹر میں مدد جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوگی، اور تمہیں غلبہ اور کامیابی جو ہے وہ ضرور حاصل ہوگا۔ تو آپ اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ جس نے روک لیے ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ یعنی دشمنوں کے ہاتھ، کافروں کے ہاتھ جو ہیں وہ تم سے روک لیے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان سے، بے مکہ تھا، مکہ کی وادی میں، وادی مکہ میں، من بعدی ہی اس کے بعد، ان اظفرکم، کہ اس نے کامیابی دی تمہیں علیہم ان پر، اس کے باوجود کہ تمہیں ان پر ایک کامیابی حاصل تھی، اس کے باوجود کہ تمہیں ان پر ایک ایک غلبے کی ون ون سچویشن جو ہے وہ حاصل تھی، جیسا کہ دونوں طرف سے دیکھا کہ مسلمانوں کو جوش اور ولولہ اس قدر زیادہ ہے، اور ان کے اوپر کوئی دھاک جو ہے وہ مسلمانوں کا روب جو ہے وہ اس قدر بیٹھ چکا ہے۔ دونوں پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو کامیابی تو تمہارے ہاتھ میں تھی، تم تو ون ون سچویشن میں تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کے ہاتھ کو تمہاری طرف بڑھنے سے، اور تمہارے ہاتھوں کو ان کی طرف، دشمنوں کی طرف بڑھنے سے روک رکھا۔
یعنی تم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلب روکے رکھا کہ تاکہ تمہارے درمیان اس طرح کی کوئی لڑائی سچویشن پیدا نہ ہو، جبکہ وہاں پر تم تو وہ جی چکے تھے، تم اپنی کامیابی جو ہے وہ واضح نظر آ رہی تھی تمہاری۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے سے یا خون ریزی یا اس جنگ سے؟ اس کے بارے میں آگے ہم اگلی آیات میں ہمیں ملے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارا ہر کام جو ہے، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اس کو مانیٹر کر رہا ہے وہ۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ سب لوگ جن سب نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور انہوں نے روکا تم کو مسجد الحرام سے، مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں داخل ہونے سے انہوں نے تمہیں روکا، والحج معکوفاً، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اس حال میں روکے رکھا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اس حال میں روکے گئے ان یبلغ محلہ، کہ وہ نہیں پہنچے، کہ وہ پہنچے اپنی جگہ یا قربان جگہ پر، اور جو قربانی کے جانوروں کو بھی اس بات سے روکے رکھا کہ وہ اپنی قربان گاہوں پر یا اپنی قربانی کی جگہوں پر پہنچ چکے۔ اب یہ یہاں پر جو مشرکین مکہ ہے ان کی ایک جرم جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ جرم کیا ہے کہ انہوں نے تمہیں اور قربانی کے جانوروں، تمہیں مسجد الحرام میں داخل ہونے سے اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ، ان کی قربانی کی جگہ پر پہنچنے سے روکے رکھا، ان کو حدیبیہ کے مقام پر ہی روکے رکھا اور آگے جانے کی ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا۔ اس وقت کے قوانین کہہ لیں، اس وقت کے رسم و رواج کہہ لیں، اس وقت کا جو طور طریقہ ہے، جو جو لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، وہ یہی تھا کہ جو کوئی آئے گا مکہ میں مطلب عمرہ کی نیت سے یا زیارتوں کی نیت سے مسجد الحرام میں جو آئے گا، اس کو کبھی روکا نہیں جاتا تھا، اور خاص کر حرمت والے مہینوں میں تو بالکل اس کی ایسی کوئی نظیر، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی تھی کہ کوئی قافلہ آ گیا، کوئی گروہ آ گیا زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، یا اس طرح کے اپنے رسومات ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں، تو اس کو روک دیا گیا۔ تو یہ ایک پہلا انسیڈنٹ یا پہلا موقع کہہ لیں کہ وہ اپنے پورے طور طریقے، پورے قوانین، پورے اخلاقیات کو پیچھے کر کے انہوں نے روک دیا تمہیں بھی مسجد الحرام میں داخل ہونے سے بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی قربان جگہ پر جانے کے بھی۔ یہ تو ان کا ایک جرم تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور یہ جرم انہوں نے کیوں کیا اس کا بھی ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ابھی، کہ ان کو لگتا تھا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی کہ اگر ہم مسلمانوں کو آنے دیں، کہ یہ لوگ جن کو ہم نے نکالا اور جو ہمارے بڑے دشمن ہیں اور جن کے مذہب کو ہم مانتے نہیں، جس کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم رسول نہیں مانتے، تو ہم ان کو کیسے اجازت دے دیں کہ آ کر وہ مطلب مکہ میں آئیں اور عمرہ وغیرہ کریں اور اپنے معاملات اس طرح سے لیتے، تو ہماری جو عزت ہے وہ تو خاک میں مل جائے گی۔ تو یہ ایک ان کا غرور تھا، یا ایک ان کی ضد تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے ایک جرم جو ہے اس وقت کے حالات اور اس وقت کے قوانین کے مطابق کر دیا، جس کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور یہ اشارہ دوسری طرف بھی ہے کہ حالانکہ تمہارے پاس ایک ایج یہ بھی تھا کہ وہ تو جرم کر رہے ہیں، واضح طور پر ایک ایسا کام کر رہے ہیں، جبکہ قریش کے مشرکین کا کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ گروہ جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر آمادہ تھے، یا اس چیز کی نشاندہی کرتے تھے اپنے سرداروں کو کہ دیکھو یہ ہمارا طور طریقہ، ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو روکیں، ان کو اگر وہ آ گئے ہیں تو ہماری جو روایات ہیں وہ اجازت نہیں دیتی ہمیں کہ ہم ان کو روک کر رکھیں، لیکن اس کے باوجود جو سردار تھے وہ اپنی آنا پر، اپنی ضد پر اڑے رہے وہاں پر۔ اسی بات کو پھر آگے جا کر حمیت جاہلیہ کہا گیا، ہم جاہلیت کی حمیت یا جاہلیت کی ضد جو ہے، وہ آگے کچھ آیات آئیں گی اس میں ملے گا کہ ضد میں آگے اپنی جو ان کی جاہلیت والی ضدیں تھیں ان پر وہ اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ تو ان کا جرم تھا، اس جرم کے بدلے میں بھی تم ان کے اوپر ریزسٹ کر کے کچھ معاملات جو ہے وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اللہ تعالیٰ نے روک رکھا تھا ان کے، یعنی کہ جو جو اگر کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قریش مکہ پر آ سکتی تھی ان کے اس جرم کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے تم دونوں کو روک رکھا جنگ سے، لڑائی سے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ
मुमिनून। अच्छा, दूसरी एक जंग ना होने की वजह, ये अल्लाह ताला की क्या मशीयत थी कि ये जंग ना हो, कि खूनरेजी ना हो। उसकी एक सिचुएशन या एक उसकी वजह जो है वो आगे ये आती है कि वलौला रिजालुम मुमिनून, अगर ना होते कुछ मोमिन मर्द, व निसाउम मुमिनातुन, और कुछ मोमिना औरतें, लम तालमून लम तालमूहुम, कि नहीं तुम जानते थे उन्हें, यानी तुम उन्हें, उन मोमिनों को, उन मोमिन मर्दों और औरतों को तुम नहीं जानते थे जो कि मक्का में मौजूद थी। अगर वो वहां पर ना होती या ना होते लोग, तो अन अन तताऊहुम, कि तुम सब रोंद डालोगे उन्हें। यानी कि ये खतरा था कि अगर तुम्हारा वहां पर हमला हो जाता तो तुम उनको रोंद डालोगे। फतुसीबकुम, फिर तुम्हें पहुंचती, मिनहुम, उनसे, मर्रतुन, तकलीफ, और उनकी वजह से तुम्हें भी तकलीफ पहुंची, बगैर इल्म, ला इल्मी की वजह से, या बगैर किसी इल्म के, ला इल्मी में तुम उन मुसलमान मोमिन मर्दों और औरतों को भी रोंद डालते जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं कि वो या तो वो किसी मजबूरी की वजह से पीछे रुके रहे, हिजरत की वजह से, हिजरत से, या उन्होंने अपने ईमान को अभी तक जाहिर नहीं किया था। उसमें बहुत सारे गुलाम जो है वो भी शामिल थे, जो कि यानी कि जिन्होंने जो ईमान लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को जाहिर नहीं किया था, और ऐसे लोगों को मुसलमान जो है वो पहचानते भी नहीं थे। और अब तो तकरीबन 5-6 साल हिजरत को भी हो चुकी है, बहुत सारे चेहरे बदल चुके हैं, बहुत सारे नए वहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनकी क्या ईमान की कैफियत है तो तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं। तो ऐसी सूरत में अगर तुम हमलावर होते और उनको भी कोई नुकसान पहुंचाते, उनको भी रोन डालते, उनको कत्ल या कोई तकलीफ, या उनको भी मुसीबत पहुंची, तो इससे फिर ना सिर्फ तुम उनका नुकसान करते, बल्कि उससे तुम्हें भी लाइल्मी की वजह से तकलीफ पहुंचती, कि कल को तुम्हारे ऊपर भी आता कि देखो अपने मुसलमान, अपने मोमिन भाइयों के खिलाफ इस तरह से इकदामात करके ये कैसी मुसलमान कौम है कि अपने लोगों को पहचान कर उनके उनके साथ भी नहीं करते और सबको एक ही छड़ी से हाँक दिया। तो ये भी एक हिकमत थी कि उस मौका के ऊपर, उस सिचुएशन में अल्लाह ताला ने जंग से रोक कर रखा दोनों दोनों दुश्मनों को, दोनों ग्रोहों को, लियुदखिलल्लाहु, और एक और जो अल्लाह ताला की जो मशीयत थी या अल्लाह ताला की हिकमत थी इसमें, लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही, कि वो दाखिल कर ले अल्लाह अपनी रहमत में, कि अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल कर ले मन यशाऊ, जिसे वो चाहे। उसकी एक हिकमत ये भी थी कि जिसे वो चाहे वो उसको अपनी रहमत में दाखिल कर ले। अब जिसे वो चाहे, यानी उस वक्त अगर वो हमला हो जाता, खून रेजी वगैरह हो जाती, तो फिर तो सारे के सारे मुशरिक जो हैं, वो जब उनके ऊपर हमलावर होते मुसलमान, तो बहुत सारे उनमें से मारे जाते, बहुत सारे हो सकता है भाग भूग भी जाते, और बहुत सारे मारे भी जाते। लेकिन अल्लाह की मशीयत ये थी कि वो उनमें से बहुत सारे लोगों को रहमत में दाखिल करना चाहता था, और उनको एक मौका जो है वो फ्राहम करना चाहता था। वो यानी फ्राहम किया अल्लाह ताला ने, कि वो उनमें से जो लोग हैं वो उसकी रहमत में, अल्लाह की रहमत में शामिल हो जाए, दाखिल हो जाए। और यही वजह है कि हमने देखा कि उसके 2 साल बाद जब फतह मक्का हुई, तो यही लोग जो 2 साल पहले हुदैबिया के मुकाम पर मुसलमानों के सामने एक एक दुश्मन के रूप में खड़े थे, फतह मक्का के मौका पर बगैर किसी खून खराबे के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी जोर जबरदस्ती और सख्ती के, वो सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे जो है वो वहां पर मुसलमान हो गए, और उन्होंने वहां पर इस्लाम कबूल कर लिया, और पुरअमन तरीके से ये सारा कुछ मामला हो गया। और फिर यानी कि इस तरह से वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गए, यानी अल्लाह ताला उनको एक और मौका भी कह लें उनके उनके ताकि उनके ऊपर एक मौका जो है, एक मोहलत जो है वो बाकी रहे, कि वो अल्लाह की रहमत में शामिल हो जाए, अल्लाह उनको अपनी रहमत में शामिल कर ले। तो ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमत थी उसमें, कि पुरअमन तरीके से उनमें से लोग जो है वो मुसलमान होकर अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाए। लाओ तज़य्यलू ला लाअज़्ज़बना, लाओ तज़य्यलू, अगर वो काफिर और मोमिन अलग अलग हो गए होते, यानी पहले मक्का में जो आबाद थे लोग, अक्सरियत तो उनमें मुशरिकीन की थी, लेकिन उनमें वो मोमिन जिनका ऊपर जिक्र हुआ, जिनके बारे में मुसलमानों को पता नहीं था, उनका ईमान जाहिर नहीं था, या दूसरी सिचुएशंस के मुताबिक, तो अगर ये मोमिन और काफिर, ये दोनों ग्रोह मक्का में जो रहने वाले थे, अगर ये दोनों अलग अलग होते, उनकी बस्तियां अलग होती, उनके उनके जो
محلے ہیں یا ان کے جو علاقے ہیں وہ الگ الگ ہوتے، جو صاف پہچانے جاتے کہ یہ مشرکین کا علاقہ ہے اور یہ مومنین کا علاقہ ہے، اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی تو لعذبنا، تو ہم ضرور عذاب دیتے الذین کفروا، ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا، کافر کو، منہم عذابا علیما، ان میں سے دردناک عذاب۔ اگر الگ الگ سچویشن، الگ الگ ان کی نشاندہی ہو سکتی ہوتی تو پھر تو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کافروں کو دردناک عذاب جو ہے وہ دیتا، دردناک شکست ان کو دیتا، لیکن کیونکہ ایسی سچویشن نہیں تھی اس لیے اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا۔ اس جعل الذین کفروا، جب ڈال دی اللہ، جب ڈال دی ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا، جب کافروں نے ڈال دی، کیا ڈال دی؟ فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، حمیتن، حمیت ضد، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد، جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد ڈال دی جو کہ جاہلیت کی ضد تھی، یہ وہی ضد ہے جس کا ابھی ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ تو اپنی ناک نہیں کٹوانا چاہتے تھے، اور اس ضد میں آ کر انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے، بہت سارے اقدامات کیے مسلمانوں کے خلاف، جس کا ابھی آج بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے قافلے میں، رستے میں ہی ان کے خلاف اقدامات کیے، پھر ان کے حدیبیہ میں پڑاؤ کے دوران بھی ان کے اوپر کچھ حملے کر کے کچھ اس طرح کی سچویشن کرنے کی کوشش کی، ان کو طرح طرح کی باتیں ڈرا دھمکا کر ان کو واپس بھیجنے کی کوشش کی، ان کو اور ان کو پھر روکے رکھا۔ ابھی جو آیت پڑھی کہ تم ان کو مسجد الحرام حرام میں داخل ہونے سے اور قربانی کے جانوروں کو قربان گاہ میں پہنچنے سے روکے رکھا، تو یہ ساری ان کی ضد تھی، حمیت تھی، ان کی غیرت تھی، غیرت کے نام پر، جسے کہتے ہیں نا غیرت کے نام پر مطلب منفی طریقے سے ضد پر اڑ جانا، تو وہ تو ضد پر اڑ چکے تھے، اور در حقیقت ان کی ضد جو ہے جو جاہلیت کی ضد تھی، اپنی جاہلیت کے زمانے کی جو رسم و رواج تھے ان کے مطابق انہوں نے ان کے دلوں میں انہوں نے پکڑ لیا، جبکہ اس کے مد مقابل، اس کے برعکس دوسرے جو لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ان کی کیا کیفیت تھی؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ سکینتہ، جو اتار دی اللہ نے اپنی سکینت علی رسول ہی، اپنے رسول پر، و علی المؤمنین، اور مومنوں پر، بلکہ جبکہ ان کی ضد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم سکینت جو ہے وہ نازل کی، ایک اطمینان نازل کیا، ایک سکون نازل کیا، چاہے وہ جس قدر بھی جوش اور ولولے اور جذبے میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے نفس پر قابو رکھا، اپنے کردار پر، اپنے عمل پر قابو رکھا، اور انہوں نے اس بات کو زیادہ فوقیت دی کہ جو بھی سچویشن ہے ہم کریں گے وہی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا۔ تو یعنی کہ یہ کیفیت جو ہے ان کی اس وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تھا، ایک سکون ڈال دیا تھا کہ تمہارے لیے وہی کرنے کی بات وہی اچھی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول حکم دے گا، اور اسی بات کے اوپر وہ اطمینان اور سکون میں رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں گے وہی کریں گے۔ البتہ جوش اور ولولہ جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا وہاں پر ملتا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ، اور قائم رکھا انہیں، اور اللہ نے انہیں قائم رکھا کلمۃ التقوی، تقوی کی بات پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی پر قائم رکھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی مومنین کے لیے کہ اللہ نے ان کی ضد، دشمنوں کی ضد کے مقابلے میں ان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سکینت عطا فرمائی، نازل کی، بلکہ ان کو تقوی پر بھی روک کے رکھا۔ اور تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو یا اپنے معاملات کو لے کر آگے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے معاملات کو پرکھتے رہے، کرتے رہے، تو تقوی پر قائم رکھا ان سب کو۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، وہ اور اہل تھے، وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے کہ وہ تقوی کے اوپر قائم رکھے، یا ان کو تقوی کے اوپر قائم رکھا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو تقوی کے اوپر قائم رکھنے کی ہمت و توفیق عطا کرتا، یہ اس بات کے حقدار بھی تھے۔ وقان اللہ بكل شيء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، جہاں پر بھی کر رہا ہے، ظاہری کر رہا ہے، باطنی طور پر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے سب کو جاننے والا ہے، ہر ایک کا، کافروں کا بھی اور مومنوں کا اور مسلمانوں کا کیا رویہ، کیا کردار، کیا طریقہ، چھپے بھی اور ظاہری بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے۔ لقد صدق اللہ، بلا شبہ خبر، سچی خبر دی اللہ نے، رسول اپنے رسول کو، الرؤیا، خواب میں، بالحق کی، حق کے ساتھ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں جو خبر دی تھی
وہ حق کی خبر تھی اور سچی خبر تھی۔ اب یہاں پر واپس جو ہے موضوع تھوڑا سا یہاں پر بدلتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اور جو ذکر کیا تھا کہ انہوں نے خواب جو دیکھا تھا کہ وہ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور ان کے صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ تو اسی خوشی اور جوش اور ولولے میں نکلے کہ ہم تو جا کر اپنے آبائی گھر میں جائیں گے، اور مہاجرین اور انصار بھی ان کے ساتھ بہت کثیر تعداد میں تھے۔ لیکن یہاں پر اب حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو گئی اور وہاں سے واپسی کا قصد ہو گیا، تو ایک یہ کھٹک تھی، ایک کھٹکا تھا ان صحابہ کرام کے دلوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھی تھی کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف وغیرہ کر رہے ہیں، تو نبیوں کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو جبکہ ہم تو بغیر طواف کیے واپس جا رہے ہیں، تو یہ ان کے دل میں کھٹکا تھا ایک۔ اور اس کا پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال بھی کیا تھا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو ابھی پورا نہیں ہوا، تو ہم واپس کیسے چلے جائیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا وہ یقیناً سچا ہے، لیکن اس خواب میں مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی سال تو یہ عمرہ کرنا ہے۔ وہ خواب جو ہے وہ یقیناً سچا تھا، ان مسلمانوں کی تشریح تسلی جو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس میں بھی ایک بشارت جو ہے وہ بھی ایک چھپی ہوئی تھی کہ ابھی ہم اگر نہیں کر رہے تو یقیناً یہ خواب سچا ہے، کل کو دوبارہ ہمیں موقع ملے گا، ہم ضرور کریں گے۔ تو خواب جو ہے وہ تو عمرہ کرنے کی تھی، اس خواب میں تو یہ تو کوئی صراحت نہیں تھی کہ اسی سال یہ عمرہ ہوگا، اگلے سال ہو سکتا ہے، اور اب دیکھو ایگریمنٹ ہو گیا اور اگلے سال ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچویشن پہلے سے کلیریفائی کر دی، اور ویسا ہی ہوا کہ اگلے سال سن 7 ہجری میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمرہ بھی کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ خواب جو ہے وہ سچی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جو دکھائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب اس آیت میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انڈورس کر رہا ہے یا واضح کر رہا ہے کہ نبی اس وقت تک تو عمرہ نہیں مکمل ہوا تھا، یعنی 6 ہجری کا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کی شکل میں بھی واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا تھا وہ سچا تھا، حق پر تھا، اور وہ سچ ہو کر رہے گا۔ اس میں بھی یعنی کہ خوشخبری بھی ہے کہ اب تو تم واپس جا رہے ہو بغیر طواف کیے اور بغیر اس طرح سے، لیکن کل کو اللہ تعالیٰ تمہیں موقع ضرور عطا کرے گا کہ اس ایگریمنٹ کے تحت تم آ کر عمرہ کرو گے، یہ خواب سچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو جو خبر دی تھی وہ حق تھی اور وہ سچی خبر تھی، اور وہ خبر سچی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے اس خبر کے متعلقہ یہ وہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس خبر کے متعلقہ کیا تھا کہ جب تم عمرہ کرو لَتَدْخُلَنَّ، کہ تم بالضرور داخل ہوگے المسجد الحرام، مسجد الحرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہاں پر کہہ رہا ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں اس عقیدے اور اس ایمان میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے، مگر کس حالت میں؟ آمینین، امن کی حالت میں، بے خوف ہو کر۔ اب اس وقت حدیبیہ سے پہلے، سوری صلح حدیبیہ اگر نہ ہوتا اور اگر تم زور زبردستی کر کے کسی طریقے سے داخل ہو بھی جاتے وہاں پر مکہ میں، اور وہاں پر عمرہ کے لیے اپنی رسومات جو بھی ہیں وہ ادا کرتے بھی، تو پھر بھی وہاں پر تمہارے اوپر ایک خوف یا ایک ایسی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو سکتی تھی۔ حدیبیہ کے مقام میں تو تم ان کے سرحد پر کھڑے ہو، اگر مکہ میں داخل ہو جاتے تو تم تو چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں ہوتے، اور وہاں پر ایسی سچویشن جو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تم وہاں پر امن اور سکون کے ساتھ عمرہ کرو، تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں چاہت داخل کرے گا بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں، مگر امن کی حالت میں۔ اور یہی ہوا کہ اگلے سال جب انہوں نے عمرے کے لیے آئے تو ایگریمنٹ کے مطابق، ایگریمنٹ میں طے پایا تھا کہ اگلے سال آپ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، 3 دن کے لیے آپ کو یہاں پر رہنے کی اجازت ہوگی، اور ان 3 دنوں میں ہم جو ہے یعنی مکہ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے عارضی طور پر نکل جائیں گے، دوسری جگہ پر منتقل ہو جائیں گے، اور مکہ کو خالی کر دیا جائے گا آپ کے لیے۔ تو وہی ہوا کہ جب 1 سال کے بعد جب عمرہ کے لیے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے صحابہ کی، تو پھر جو مکہ کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر
چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور 3 دن کے لیے مسلمانوں نے وہاں پر آزادی کے ساتھ بے خوف ہو کر، بے دڑک ہو کر انہوں نے عمرہ کیا، تسلی کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا سارا۔ تو امن کی حالت میں تم ضرور اس میں داخل ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ان ایڈوانس حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ سنا دی ان آیات میں۔ مخلقین رؤوسکم، سب منڈانے والے ہو گئے اپنے سروں کو، وہ مقصرین، اور قصر کرنا یعنی بال کتروانے والے ہوں گے۔ تم اپنے سروں کو منڈواؤ گے اور اپنے بالوں کو کتروانے والے ہوں گے۔ دونوں طرح کی سچویشن ہے، یا اپنے بالوں کو منڈوایا بھی جا سکتا ہے اور بالوں کو کتروایا یا چھوٹا بھی کرایا جا سکتا ہے، جس کو کٹنگ ہم کہتے ہیں، وہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل طریقہ یا افضل سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ بال جو ہے وہ پورے کے پورے منڈوائے جائیں۔ لیکن اگر کوئی بال کتروا بھی لیتا ہے تو اس میں بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں یہاں پر مطلب ہمیں ملتی ہیں کہ تم امن کی حالت میں مسجد الحرام میں داخل ہوگے اور اپنے سروں کو منڈواؤ گے اور کترواؤ گے یا چھوٹے کراؤ گے، لا تخافون، اور تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، بے خوف ہو کر تم سے سارا کچھ کرو گے۔ فعلم، پس اس نے جانا، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے جانا، یا اللہ تو ان سب ساری چیزوں کو جانتا ہے، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے یا جو تم نے نہیں جانا، فجعل، تو اس نے عطا کر دی، من دون ذالک، اس کے علاوہ، فتحا قریبا، ایک قریب کی فتح۔ اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تمہیں تو اپنے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور آئندہ آنے والے غیب کی باتوں میں سے کچھ باتوں کا وہ ان ایڈوانس تمہیں بتا بھی دیتا ہے، کچھ کا جو ہے جب وقت آتا ہے تو تم اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو، کچھ جو ہے وقت آئے گا تو قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ساری ساری نو انسانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ہر بات کو وہاں پر سچا ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ تو غیب کی باتوں میں سے تم جو ہے وہ تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں تسلی دینے کے لیے، تمہیں دل کو اطمینان دینے کے لیے کہ تم نے اتنے جوش اور ولولے کے ساتھ اتنی ہمت دکھائی، اور اپنا سارا کچھ جو ہے وہاں پر نچاور کرنے کے لیے اپنا پورا تن من دھن جو ہے وہ وہاں پر اپنا حاضر کر دیا اللہ کے، تو یہی اسی کے بدلے میں پھر فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قریب کی فتح تمہیں عطا فرمائی، وہی قریب کی فتح، فتح خیبر، جس کے بارے میں کل جو ہے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے کہ فتح خیبر جو ہے وہ تقریباً 3.5-4 مہینے کے بعد ہی صلح حدیبیہ کے بعد ہو گئی تھی۔ تو تمہارے اس جوش اور ولولے اور اس بیعت رضوان کے نتیجے میں یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک قریب کی فتح جو ہے کچھ ہی مہینوں میں جو فتح تمہیں ملی، یعنی کہ 1 سال کا تمہیں مطلب 1 سال تک تمہیں انتظار بھی نہیں کرنا پڑا، اس سے پہلے ہی تمہیں فتوحات جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری فتوحات جو ہے ملی، اس میں قریب کی فتح جو ہے وہ خیبر کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری فتوحات جو ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آئیں، جس میں بہت ساری یہودی آبادیاں جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ۔ اللہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہدایت کے ساتھ، یعنی پوری ہدایت اور نصیحت اور رہنمائی کرنے کے لیے، وہ دین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ۔ دین حق کیا ہے؟ دین کے بارے میں ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ دین جو ہے اس میں آپ کا جو روحانی عبادات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو دین کے، جس کو عام طور پر دین سمجھا جاتا ہے، یا اردو میں کہہ لیں کہ جس کو ہم دین کہتے ہیں، تو دین کا مطلب ہم اسلام یا مطلب اسلام کے عقائد وغیرہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ دین جس کو کہتے ہیں وہ پورا کوڈ آف لائف ہے، پورا کوڈ آف لائف، یعنی اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، آپ کی عبادات ہیں، آپ کی جتنے معاملات ہیں، وہ بھی سارے کے سارے معاشرتی معاملات، سارے کے سارے معاشرتی معاملات، سارے کے سارے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کے جتنے معاملات ہیں، ان سارے کے سارے معاملات میں جو رہنمائی ہمیں دین جو اس اسلام سے ملتی ہے، وہ ساری کی ساری، وہ سارے کا سارا پیکج جو ہے وہ دین ہے، وہ پورا کوڈ آف لائف ہے وہ دین جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، پورا کوڈ آف لائف جو ہے وہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے، یعنی اس دین کو، دین حق کو، دین اسلام کو، علی دین کلہ، ہر ایک دین پر، دوسرے تمام ادیان پر، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے،
ان کے اوپر نافذ کر دے یا ان کے اپر ہینڈ دے دے۔ اب دین کے بارے میں اگر دیکھا جائے یا علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دین اسلام جو ہے وہ ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے باقی جتنے ادیان ہیں۔ باقی ادیان میں تو اب الہامی مذاہب میں تو صرف یہودی اور عیسائی جو ہیں وہی ہیں، لیکن ان میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں تخلیفات ہو چکی ہیں اور طرح طرح کی باتیں اس میں شامل ہو چکی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مٹا دی گئی ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ کون سا حصہ اس کا جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا حصہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کون سا جو ہے اللہ کا کلام ہے اور کون سا نہیں ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جو جو ان کتابوں میں جو باتیں جو ہیں وہ قرآن و سنت سے انڈورس ہوتی ہیں، ان کو تو وہ اللہ کے کلام ہونے پر کچھ مطلب تکیہ کیا جا سکتا ہے یا امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہم دیکھیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں گھڑ کر اس میں شامل کر دی ہیں کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ایسی طرح کی کفریہ اور نازیبہ قسم کی باتیں انہوں نے اپنے رسولوں کے سے مختص کر سے مطلب منسوب کر کے اس میں شامل کر لی ہوئی ہیں۔ لیکن تو علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو خالص دین جو ہے آج جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہی ہمارے سامنے موجود ہے، اور مطلب دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی فائن ٹیوننگ کرنے کے لیے، ان کو کمپیریزن یا ان کو درست کرنے کے لیے بھی یہ دین اسلام جو ہے وہی ایک مرکزی رول جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے مطابق جو چیز ہوگی وہ ٹھیک ہے، اس سے جو انحراف کرے گی یا اس سے جو ٹکرائے گی اس کو رد کر دینا جو ہے وہ، یعنی اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے بھی اس دین کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اگر اس کو پیوریفائی کریں گے تو اس کو چھوڑ کر پھر وہ ان کو دین اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں، کہ وہ اگر ایسا ہو گیا تو ان کو بہت ساری باتوں سے پیچھا ہٹنا پڑے۔ بہرحال وہ ایک بہت سا ایک الگ سے ایک بڑا بہت لمبا اور وسیع موضوع ہے یہ بھی ایک۔ تو علمی اعتبار سے تو دین جو ہے وہ تو غالب ہے آج بھی، لیکن دوسرے اعتبار سے اگر مطلب قومی اعتبار سے یا سلطنت کے اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ دین کا غلبہ جو ہے وہ اس وقت تک تو یقیناً رہا جب تک کہ مطلب لوگ جو ہیں، جب تک کہ جو مسلمان جو ہے وہ پورے طریقے سے کلی طریقے سے اس دین میں شامل رہے، اس دین میں داخل رہے یا اس دین کے اوپر ڈٹے رہے، جیسے کہ قرون مطلب صحابہ کرام کا دور، تبا تابعین اور تابعین کا دور جو ہے اس کے بارے میں گزرا تھا کہ وہ بہترین ادوار تھے مسلمانوں کے، کہ انہوں نے اللہ کے راستے کے اوپر قائم رہے تو پوری دنیا کے اوپر انہوں نے غلبہ بھی حاصل کیا، لیکن جیسے جیسے انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا، اس سے وہ کمزور ہو گئے، ان کے ہاتھوں سے سلپ ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے دنیا کی حکومت اور دنیا کا غلبہ جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا، اور آج کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو چکے ہیں ایک حساب سے، اور ہر بات جو ہے وہ ان کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ مطلب اس قدر مغلوب ہو چکے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ، اس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی بہت ساری ایسے رسم و رواج جو ہیں، ہولی اور دیوالی تک کی رسومات جو ہیں، اور ایسٹر اور یہ جو کیا ہے وہ 25 دسمبر کی جو کرسمس وغیرہ کی تقریبات جو ہیں وہ آفیشیل طریقے سے منائی جاتی ہیں، اور یونیورسٹیز میں اور کالجز وغیرہ میں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں خاص کر، کہ وہاں پر تو ان کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دی ہے تو اس کو ہم کھا بھی نہیں سکتے، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، لیکن کرسمس کے کیک جو ہیں وہ تو کس طرح سے مطلب کن عقائد کے تحت وہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ہڑپ کرتے ہیں کس طرح سے، اور اسی طرح سے ہولی اور دیوالی وغیرہ کے تقریبات کے جو مٹھائیاں وغیرہ ہیں ان کو بھی کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، ان کے سارا شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بہت ایک سینسیٹیو ایشو ہے، اور ہمارے علماء کرام جو ہے وہ بھی سیاسی طور پر اس کے اوپر اتنی اسٹرانگ آواز جو ہے وہ بلند کرنے میں اب تک ظاہری طور پر ناکام نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو رائج ہیں، بلکہ افسوس کے ساتھ کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقابلہ موسیقی جو ہے وہ اسکولوں میں یا کالجز وغیرہ میں شروع کیا ہوا، اور پچھلے دنوں میں ایک ایڈ دیکھا تھا کہ ایگزیکٹلی جب جمعے کا نماز کا وقت ہے، اس جمعے کے نماز کے وقت میں جمعے کے دن جو ہے وہ اس کو وہاں پر مطلب مقابلہ موسیقی جو ہے وہ انعقاد کیا گیا مختلف اسکولوں میں یا مختلف اداروں میں۔ تو یہ کس قدر افسوسناک بات ہے جو آج ہمارے سامنے جو ہے ہمارے
موجود ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں سے پک کریں اگر، تو ہماری آنکھیں یا اپنا گریبان میں جھانکنے کا ہمیں ضرور موقع ملتا ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ اور توفیق دے کہ وہ اپنے ان دین کے بنیادی معاملات جو ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار جو دیا ہے دنیا میں، اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنا رول پلے کریں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے. باہر واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے، یعنی اس دین حق کو، ہر دوسرے دین پر، ہر دین پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے. اللہ کی شہادت جو ہے وہ کافی ہے. جو کوئی کام کر رہا ہے دین کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ سب چیز جو ہے وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے، وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پر آخری آیت ہے یہ اس سورہ مبارکہ کی، اور اس آخری آیت میں 29 نمبر آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں، جو صحابہ کرام ہے ان کا کردار یا ان کی جو خوبیاں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا خوبیاں ہیں ان صحابہ کرام کی جو اس حدیبیہ کے مقام پر موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معاہو، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اشداء علی الکفار، وہ بہت سخت ہیں کافروں پر، کافروں کے معاملے میں وہ بہت سخت ہیں. اب کافروں پر سخت ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی کافر نظر آیا تو انہوں نے اس کے خلاف اقدامات، یا اس کو مطلب اس کے خلاف جو ہے اپنی دشمنی بغاوت جو ہے وہ جھاڑنی شروع کر دی، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے میں سخت ہو گئے. نہیں، بلکہ ایمان کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. ایمان کے معاملے میں آپ جہاں پر اپنا ایمان ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. البتہ کافروں کے ساتھ میل جول کرنا، ان کے ساتھ دوستی یا ان کے ساتھ دیگر معاملات میں، ایون کہ تجارت وغیرہ جو ہے اس میں بھی پوری اجازت ہے. کوئی اس میں مطلب کوئی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن معروف طریقے سے، کہ تم ان کے غلبے میں نہ آ جاؤ، تم ان کے ماتحت نہ آ جاؤ. اپنے جو اسلامی تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے کفار کے ساتھ بھی رابطے رکھے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن وہ دوستی جو ہے وہ ایسی دوستی نہیں جو دلی دوستی ہو جائے، ظاہری اعتبار میں کچھ معاملات میں چلنے کے لیے، لیکن یہاں پر جو ہے دین کے معاملے میں بہت سخت ہے. ابھی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ آج کل تو کیسے مطلب ہولی کے اور کرسمس کے کیس بھی جو ہے وہ بھی کھائے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ مطلب ہمارے لیے وہ حرام ہے کہ نان مسلمس کے نام پر وہ چیزیں جو ہے وہ بانٹتے ہیں یا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے حرام ہے. لیکن ہم سمجھتے ہوئے بھی ہمیں سے اکثریت جو ہے وہ ان کو، بلکہ افسوس کے ساتھ کہ کچھ بہت سارے لوگوں کو تو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا، زیادہ زیادہ ان کو معلومات بھی نہیں ہوگی. لیکن کچھ معلومات جو ہیں ہمارے علماء کرام جو ہے وہ نام لینا بہت مناسب نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ہسٹری میں ابھی ریسنٹ کچھ 2 4 5 8 10 سال کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو ہمارے کچھ کچھ ایسے جانے پہچانے، مطلب میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، کہ ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی کرسمس کے موقع پر ان کے جو ٹھکانے ہیں یا ان کے جو تقریبات ہیں ان میں شامل ہو کر ان کے ساتھ کیک ویک کاٹنا اور اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی غیبت سے محفوظ رکھے. لیکن اشارہ جو ہے وہ کرنا مجھے لگا کہ مناسب ہے کہ کس طرح سے ایسے ہوتے ہیں. تو ایسے معاملات میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. ایسے معاملات میں سختی ہے، باقی دیگر میل جول کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کے ساتھ بھی بلکہ حسن سلوک سے پیش آنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. بہرحال یہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا وعدہ ہے اس میٹر میں کمپرومائز نہیں کریں گے. اس میٹر میں تو کافروں کے ساتھ وہ بہت سخت ہیں، کہ جب بھی وہ کافر جو ہے وہ بحیثیت دشمن ان کے سامنے آئیں گے، بحیثیت اللہ کے دشمن ان کے سامنے آئیں گے، تو پھر تو وہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے. تو یہ ان صحابہ کرام کا ایک خصوصیت یہ ہے. اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ رحماء بینہم، وہ بہت رحم دل ہے اپنے درمیان، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان وہ بہت رحم دلی سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کی وہ قدر کرتے ہیں. وہ سارا کچھ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں ایک دوسرے کے لیے. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے انہیں
حالت رکوع میں اور حالت سجدہ میں، یا آپ ان کو رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے پائیں گے، یعنی اپنی عبادات میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر ہیں، بے مثال ہیں کہ وہ عبادات یعنی رکوع اور سجود جو ہیں وہ بھی وہ بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ اور بڑی اہتمام کے ساتھ کریں گے، کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، ہر وقت وہ ہر معاملے میں، ہر کام میں وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا فضل تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا فضل ہر لحاظ سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو نیک کام کرنے کی طرف راغب کرنا، دوسروں کو نیک کام کی طرف راغب کرنا جو ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، ہر کام ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، اس کی خوشی جو ہے، اس کی رضا جو ہے وہ تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہرے میں موجود سجدے کرنے کے اثر سے ہے۔ ان کی نشانی یعنی ان صحابہ کرام کو پہچاننے کی ایک نشانی یہ ہے جو کہ ان کے چہروں میں موجود ان کے سجدے کے اثرات ہیں، ان کے سجدے کے اثرات جو ان کے چہرے پر ہیں یہ ان کی نشانی ہے۔ اب یہ سجدے کرنے کے اثرات جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ افراد جو ہیں وہ ان کے سجدہ کی جگہ پر کچھ ایک نشان سا بن جاتا ہے جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے، لیکن اس آیت کا جو مطلب مفہوم جو ہے، جتنے بھی علماء ہیں سب نے اتفاق کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سجدے کا نشان جو ماتھے پر نظر آتا ہے وہ نشان ہے کہ جس کے ماتھے کے اوپر یہ نشان ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، بلکہ یہاں پر اگر وسیع معنوں میں اس کو دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو اللہ کے حضور اپنے سجدے اور رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے رہتے ہیں، تو ان کے چہرے جو ہیں وہ ان کی اپنے ایمان کے نور کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک انسان کا چہرہ جو ہے اگر اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو وہ، یا اس کو ہم اگر دیکھ لیتے ہیں مطلب صحیح معنوں میں جو مومن ہے اس کا کردار جو اس کا رویہ جو ہے کیسا ہے، اس کے چہرے سے کیسے جھلکتا ہے اس کے ایمان کی طاقت، جو ایمان کا نور جو ہے کہ جب وہ سنتا ہے بڑے غور کے ساتھ سنتا ہے، اطمینان کے ساتھ سنتا ہے، جب وہ بولتا ہے سننے کے کان جو ہیں وہ بھی اس کے چہرے میں موجود ہیں، جب وہ بولتا ہے تو وہ بڑے بڑے اطمینان کے ساتھ بولتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ بولتا ہے، جو سننے والا ہے وہ اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ اس کو ذک پہنچائی جا رہی ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کے ایمان کی قوت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ عورت سامنے آ گئی تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی، کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ لی تو اس نے اپنی اپنی چیز ہٹا لی، کسی کو دیکھا تو اس کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھا، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھا تو محبت کے ساتھ دیکھا، تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کے ایمان کو ظاہر کرنے والی ہیں، اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں، اس کی خوشی کے تاثرات، اس کی غمی کے تاثرات جو ہیں وہ بھی چہرے سے نظر آتے ہیں کہ وہ خوشی میں اس کا چہرہ جو ہے کیسے ہو جاتا ہے، کھلکھلا اٹھتا ہے، غمی میں اس کا چہرہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آثار جو ہیں اس کی ایمان کی جو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں وہ اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا چہرہ جو ہے وہ اس کی ایمانی جو نشانیاں ہیں وہ مختلف انداز سے ظاہر کرتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر۔ تو اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک انداز بھی ہے ذکر کرنے کا ایک مومن کا، کہ اس کا سننے کا کیفیت، اس کے بولنے کی، اس کے دیکھنے کی، اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں، اس کو کسی کو کوئی اگر آیا اس سے ملنے کے لیے کہ کیسے ویلکم کرنے کے لیے اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی اور کھلکھلایا اور خوش ہو کر اس کی آنکھوں کی چمک آ گئی اور اس نے ویلکم کیا اپنے دوست کو اور اپنے اس ساتھی کو، تو یہ سارا کچھ جو ہے سب سے پہلا جو ریفلیکشن ہے وہ چہرے سے ملتا ہے۔ تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ ان کے ایمان کی کیفیت جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو ان کی نشانی ان کے چہروں میں موجود سجدے کے اثرات، اور یہ ان کے چہرے کی یہ جو کیفیت جس کا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا فضل جو ہے وہ ہر وقت تلاش کرتا رہتا ہے اور اس کے حضور وہ ہر وقت رکوع اور سجود میں مشغول رہتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال، یہ وصف جو ہے وہ ہمیں تورات میں ملتے ہیں۔
یہ ان کی مثال جو ہے تورات میں ہے، یعنی تورات میں اس سے پہلے جو کتابیں تورات اور انجیل جو ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا جو ہے تذکرہ موجود ہے، ان میں بھی اس طرح کی خصوصیات جو ہے وہ موجود ہیں کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہوں گے اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو ان کی یہ مثال ہے ان کی تورات میں، وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ مثال جو ہے انجیل میں بھی ہے۔ اب یہ تورات اور انجیل میں یہ دو طرح کے اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے کہ ان کی یہ مثال، یعنی جیسا کہ چہرے اور سجدے اور ہر وقت اللہ کی رضا تلاش کرتے رہنا، ان کی یہ جو خصوصیات، یہ جو وصف ہیں، یہ تورات اور انجیل دونوں میں اسی طرح سے موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تورات پر آ کر وقف کر لینا کہ تورات میں تو اس طرح کی خوبیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ انجیل میں وہ مثلا فی الانجیل، جبکہ انجیل میں کس طرح کی نشانیاں یا کس طرح کا مثالیں یا وصف موجود ہیں وہ آگے آنے والے ہیں، یعنی کہ اس آیت کو اگر اگلے حصے سے جوڑ کر دیکھیں تو پھر انجیل میں کون سی نشانیاں یا کون سے وصف بیان ہوئے ہیں۔ کزر کزر ان کھیتی کی طرح، کہ ان مومنوں کی یا ان صحابہ کرام جو ہے ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے۔ کیسی کھیتی ہے وہ؟ اخرجہ شط آہو، کہ اس نے نکالی اپنی کومپل، یعنی کھیتی جب زمین سے جب نکلتی ہے، پودا جب نکلتا ہے تو بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے، بہت ہی کمزور سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنی کمزور سی کومپل جو ہے وہ نکالی، فآزرہ، پھر اس نے مضبوط کیا اسے، پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کومپل جو ہے وہ بڑھتی بڑھتی تھوڑی سی مضبوطی اس نے پکڑ لی، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گئی، یعنی کہ مضبوط ہوئی اور سخت ہوتی چلی گئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ سیدھی کھڑے ہو گئی اپنے تنے پر۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے مضبوطی پکڑی اور اپنے تنے پر تن پکڑ سیدھی کھڑی ہو گئی، مضبوط کھڑی ہو گئی، اپنی جڑ بھی اس نے مضبوط کر لی اور اپنا تنا بھی مضبوط کر کے مضبوطی سے وہ زمین کے اوپر کھڑی ہو گئی وہ فصل۔ یعجب الزراع، یعجب الزراع، اور وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، اپنے کاشتکاروں کو، جس نے وہ کھیتی جو ہے وہ بوئی تھی اس کو وہ خوش کرتی ہے، اور یعنی کاشتکار جو ہے وہ جب وہ کھڑی ہو کر تناور ہو کر یا مضبوط ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ فصل یا وہ کھیتی جو ہے، تو کاشتکار اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پر انجیل میں ملتی ہے، یا اگر اس آیت سے الگ کر کے بھی دیکھا جائے پچھلے حصے سے، تو پھر دوسرے انداز میں کہ صحابہ کرام کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جو کہ پہلے شروع میں تو بہت ہی کمزور تھی۔ یہ پوری ہسٹری جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، شروع میں بہت زیادہ کمزور تھے وہ، تو وہ شروع میں تو بہت زیادہ کمزور تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ طاقت میں مضبوط ہوتے رہے، اپنی ایمانی طاقت میں بھی اور اپنی جسمانی طاقت میں بھی اور اپنے وسائل کے اعتبار سے بھی، اور اس قدر مضبوط ہو گئے کہ تناور وہ کھڑے ہو کر اپنے تنے پر، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مضبوط دشمن کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو گئے، اور ان کی جو کھڑے ہونے کی جو کیفیت ہے وہی جوش اور ولولہ اور غلبے کی جو مطلب جذبہ جو ہے جس کا بار بار تذکرہ ہوا، یہ سارے کا سارا اس میں آ جاتا ہے کہ کس قدر مضبوطی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے ارادے اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان کا جو کاشتکار ہے وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی اس قدر وہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں بھی۔ تو اس کھیتی کی طرف وہ مثال جو ہے وہ صحابہ کرام کی دی گئی، تو ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو پہلے تو کمزور تھی لیکن اس نے طاقت پکڑی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر مضبوطی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشتکار کو اس نے خوش کر دیا، اور ان کی مضبوطی جو ہے وہ کاشتکار کی خوشی جو ہے اس کا باعث تو بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کافروں کو، وہ کافروں کے لیے بھی غیظ و غضب کا باعث بنتی ہے کہ کافر جو ہے اس کو دیکھ کر بڑے بینچتے ہیں، ان کو دیکھ کر بڑے وہ مطلب پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا یہ؟ تو کافر جو ہے وہ ان کو غصہ آتا ہے ان کے اوپر ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ تو یہاں پر صحابہ کرام جو ہیں ان کی کچھ خصوصیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ یقیناً جب تک وہ اپنی اس مطلب مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے اپنے ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ بھی عطا کیا، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو آج کس طرح سے مغلوب ہو چکے۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ نے، وعدہ کیا ہے اللہ نے، اللہ زین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے ساتھ جو
ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، قولی طور پر نہیں، عملی طور پر بھی وہ اس ایمان کو مطلب عملی جامہ پہنانے والے بھی ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ منہم، ان کے ساتھ، ان میں سے مغفرتن، بخشش کا، وہ اجرن عظیمہ، اور بڑے اجر کا۔ تو ایسے لوگ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان سے بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ اور یہ وعدہ جو ہے، اس کو ایک عام آیت کے طور پر بھی اس آیت کے حصے کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر پچھلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا، جس کا ذکر بھی ہمیں ملا انہی آیات میں۔ تو یہ سنت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاری و ساری ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور پھر نیک عمل بھی کرے اور عمل میں بھی مضبوط ہو جائے، اور مضبوط عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا ہو جائے، تن تن کر کھڑا ہو جائے، تناور درخت کی طرح یا تناور وہ مضبوط کھیتی کی طرح کھڑا ہو جائے اگر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو کہ سچا وعدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو بخش دے گا، اس کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کو بڑا اجر جو ہے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بہت ساری باتیں جو ہمارے سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھنے کی ہیں، اور ہمارے اصلاح کرنے کی، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو صحیح سمجھ کر ان کے مطابق اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، معذرت، آج وقت تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا، لیکن کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا چلیں آج پھر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ دعا میں ضرور جا رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی کرے، ہمارے جتنے مسائل اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص مدد جو ہے، خاص اپنی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل کرے، ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم جو ہے وہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تلاش کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ بنا دے، ہمیں یہ طاقت و توفیق دے کہ ہم اللہ کا حق جو ہے وہ اس کو ادا کریں۔ جو سورہ مبارکہ مکمل ہوئی اس میں سے بیشتر چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بہت کمزور ہیں، بہت بہت کمزور ہیں، کہ ہم تو اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح بھی ممکن ہو اللہ کے اس راستے میں، جہاد کے راستے میں شامل ہو سکیں۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے معاملات ہیں جو کہ کچھ پولیٹیسائز ہو چکے، لیکن لیکن جو فلسطین کا معاملہ ہے، غزہ کا معاملہ ہے، وہ ایک بہت بڑی کاز جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑی ہے آج بھی، اور وہاں پر کس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہ مسلمانوں کی ایک ایک ذمہ داری ہے کہ اس میں جہاں تک ممکن ہو، جس طرح سے ممکن ہو، وہ اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں۔ تو جب بھی آپ کے موقع ملے، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تو آپ اس اپنے وسائل سے، اپنے طاقت سے، اپنی توانائیاں جو ہیں وہ اس کی طرف ضرور تھوڑا سا ڈائیورٹ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور پھر ہمارے دوسرے گناہوں کو معاف کر کے بھی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید جو ہے، اور یقین والی امید جو ہے وہ لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام جو ہیں وہ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔